بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے لیمو۔ دوستو، لیمو کے درخت درمیانہ قد کے جھاڑی جیسے، پتے چھوٹے گول، کچھ کے لمبے، کسی کے چھوٹے، پھول چھوٹے سفید خوشبودار، پھل گول چھوٹے کچی حالت میں سبز اور پکی حالت میں زرد ہوتے ہیں۔ عام طور پر کاغذ کی طرح پتلا ہونے پر اسے کاغذی لیمو بھی کہتے ہیں۔ اس کا درخت پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اور مشہور ہے۔ فوائد: انسانی جسم میں اس کا اثر جسم کے اندر سے زہر کو نکالنے کے جتنے راستے ہیں، ان سب کے ذریعے یہ جسم کے اندر سے ویسٹ پوائزن کو بہت خوبی سے نکال دیتا ہے۔ جگر کی صفائی کے لیے اس سے اچھی اور کوئی دوا نہیں ہے۔ بد ہضمی، چھاتی کی جلن، دست، ہیضہ، کھٹی ڈکاریں آنا وغیرہ میں مفید ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے بہت مواقف ہے۔ مقدار خوراک بمقدار مناسب۔ دوستو، لیمو کے مجربات درج ذیل ہیں۔ لیمو کا مربع: عمدہ اور گدرائے ہوئے لیمو چیر کر 2 حصہ کریں۔ دیگچہ میں پانی ڈال کر جوش دیں اور دیگچہ کے منہ پر کپڑا باندھ کر اوپر چیرے ہوئے لیمو رکھ دیں، جو پانی سے اوپر رہیں، یہاں تک کہ پانی کے بخارات سے لیمو کا چھلکا نرم ہو جائے۔ انہیں ذرا خشک ہونے دیں، پھر مصری کے قوام میں ملا کر تھوڑی دیر پکائیں۔ جب قوام درست ہو جائے رکھ دیں۔ چند روز کے بعد اگر قوام پتلا ہو تو پھر اسے پکا کر گاڑھا کر لیں۔ فوائد: مقوی معدہ اور ہاضم ہے، بھوک بڑھاتا ہے، بخاروں میں قے آنے اور پیاس لگنے کو روکتا ہے، دل کو فرحت دیتا ہے، طبیعت کو خوش رکھتا ہے۔ نمبر 2، لیمو پختہ بڑے بڑے اور زرد رنگ کے لے کر ان کے چھلکے کو کسی پتھر پر رگڑیں اور 10-12 روز نمک کے پانی میں رکھ دیں تاکہ چھلکے کی تلخی دور ہو جائے۔ پھر ان کو صاف پانی میں دھو لیں، پھر لکڑی کی باریک سیخ سے ان کو گود دیں، یعنی کہ ان میں سوراخ کریں اور مصری کے شیرہ میں ڈال کر تھوڑی دیر پکائیں اور مرتبان میں رکھ دیں۔ چند روز بعد اگر شیرہ پتلا ہو جائے تو اس کو پھر قوام کر لیں۔ یہ مربع گرم مزاج والے آدمی کے مواقف ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ صفراوی امراض میں کارآمد ہے۔ صفراوی بخار میں پیاس اور قے کو روکتا ہے اور دل کو تفریح دیتا ہے۔ لیمو کے چھلکوں کا مربع: لیمو کے چھلکے احتیاط سے اتار کر بڑے بڑے ٹکڑے بنائیں۔ اس کو بند دیگچہ میں تھوڑے پانی کے ساتھ جوش دیں۔ پانی اس قدر ہو کہ چھلکے نرم ہو جائیں اور پانی تمام جذب ہو جائے۔ اب ان چھلکوں کو مصری کے شیرہ میں ڈال دیں۔ چند روز کے بعد اگر قوام پتلا ہو تو اسے پھر سے پکا لیں۔ نہایت عمدہ مربع ہوگا۔ فوائد: یہ خوشبودار اور خوش ذائقہ مربع مقوی معدہ اور مفرح ہے۔ لیمو کے چھلکوں کا عطر یا روح: لیمو کے تازہ چھلکوں کا بدستور عرق نکالیں اور اس عرق میں چھلکے ڈال کر سہ آتشہ عرق نکالیں۔ اس عرق کو ٹکا کر رکھ دیں اور اوپر سے لطیف روغن با احتیاط جدا کر کے شیشی میں رکھ لیں۔ یہ چھلکوں کا عنصر ہے۔ فوائد: یہ عطر مختلف کھانوں میں ان کو خوشبودار اور خوش ذائقہ بنانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ روب لیمو: لیمو کاغذی کا رس نکال کر اسے نرم آگ پر پکائیں اور اچھی طرح صاف کر لیں۔ پھر دوبارہ اس کو دیگچہ میں ڈال کر نرم آگ پر پکائیں تاکہ چوتھا حصہ رہ جائے۔ اس میں 2 چند یعنی کہ دگنی مصری صاف کی ہوئی ملا کر قوام کو گاڑھا کر لیں اور استعمال میں لائیں۔ بھوک لگاتا ہے، صفراوی قے کو ختم کرتا ہے، دل کو فرحت دیتا ہے
امراض معدہ اور جگر کے لیے بے حد مفید ہے، مقوی معدہ اور ہاضم ہے۔ خوراک بقدر 5 گرام چٹائیں۔ نیز یہ رب اس موسم میں جب کہ لیمو تازہ دستیاب نہیں ہو سکتے، شربت لیمو بنانے کے کام آتا ہے۔ 1 کلو مصری کو قوام دے کر اس میں 1 پاؤ رب ڈال کر دے، نہایت عمدہ شربت لیمو تیار ہوگا۔ اس طرح جس قدر چاہیں شربت تیار کریں۔ لیمو کے چھلکے کا اچار۔ لیمو کا چھلکا اتار کر اس کے اندر کی سفیدی چاقو کی مدد سے دور کریں اور اس کے باریک طولانی ٹکڑے کاٹ لیں اور انہیں نمک کے پانی میں ڈال دیں تاکہ ان کی تلخی دور ہو جائے۔ پھر صاف پانی سے دھو کر چونے کے پانی میں رکھ دیں تاکہ خستہ ہو جائیں۔ پھر صاف پانی سے دھو کر پانی کے ساتھ تھوڑا سا جوش دیں، اس قدر کہ زیادہ گل نہ جائیں۔ پھر ان کو کپڑے سے پونچھ کر برتن میں ڈال دیں، اوپر سرکہ انگوری ڈال دیں جو کہ بہت زیادہ تیز نہ ہو۔ چند عدد کرنفل اور چھہارے پتلے ٹکڑے کر کے قدرے کلونجی بھی شامل کریں اور چند روز دھوپ میں رکھیں۔ اگر چاشنی دار بنانا چاہیں تو مصری بقدر ضرورت سرکہ میں پکا کر اس میں چھلکے ڈال دیں اور چند جوش دے کر رکھ دیں۔ جب قوام درست ہو تو استعمال میں لائیں۔ فوائد: صفرا کو تسکین دیتا ہے اور گرم مزاج والوں کے معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ لیمو ثابت لے کر ان کے چھلکے پتھر سے رگڑیں اور مٹی کے برتن میں ڈال دیں۔ اب اس میں قدرے نمک سائدہ داخل کریں اور دھوپ میں رکھ دیں اور دن میں کئی مرتبہ ہلاتے رہیں۔ 3 دن بعد نمک کا پانی دور کر کے لیمو کو دھو کر خشک کریں اور نمک کے ساتھ برتن میں ڈال کر دھوپ میں 3 دن تک رکھیں اور ہلاتے رہیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں۔ اس کے بعد لیموؤں کو دھو کر رطوبت خشک کر کے برتن میں رکھیں اور ان کے اوپر سرکہ مقطر یا روغن سرسوں اس قدر ڈالیں کہ لیموؤں کے اوپر آ جائے۔ نیز اس میں سرخ مرچ اور دیگر مصالحے بھی شامل کریں۔ چند روز دھوپ میں رکھیں، جب تیار ہو جائے تو استعمال کریں۔ فوائد: مقوی معدہ، ہاضم اور مشتہی ہے، یعنی کہ بھوک لگانے والا ہے۔ لیمو کا کلاں پختہ لے کر ان کو ایک طرف سے چیر دیں لیکن چیر کر جدا نہ کریں۔ پھر 1 مسالہ یعنی کہ نمک 1 پاؤ، مرچ 5 تولہ، ہلدی 1 تولہ، سونف 2 تولہ پھر سے لیمو کے حساب سے ڈال کر برتن میں ترتیب وار رکھتے جائیں۔ جب برتن پر ہو جائے تو اس پر سرپوش رکھ کر دھوپ میں رکھ دیں۔ ان سے بہت پانی نکلے گا۔ جب تک پانی خشک نہ ہو جائے برابر دھوپ میں رکھتے رہیں۔ اس کے بعد اس میں سرسوں کا تیل اس قدر ڈالیں کہ اوپر آ جائے۔ چند روز دھوپ میں رکھ کر پھر محفوظ رکھیں۔ اگر چاہے تو تیل ڈالنے کے بعد اس میں چند سرخ مرچ جو ابھی سبز ہی ہوں چیر کر نمک سے پر کر کے داخل کر دیں۔ اگر تیل ڈالنا منظور نہ ہو تو سرکہ خالص اس قدر ڈالیں کہ اوپر آ جائے۔ عمدہ اچار تیار ہوگا، احتیاط سے رکھیں۔ اس کے کھانے سے خوشبودار ڈکاریں آتی ہیں اور بدن میں سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ معدہ کو طاقت دیتا ہے اور معدہ کی رطوبت کو خشک کرتا ہے، قوت ہاضمہ بڑھاتا ہے، غلیظ غذاؤں کو ہضم کرتا اور ان کی ذخانیت کو مٹاتا ہے، دل اور جگر کو قوت دے کر گردوں کے سدوں کو کھولتا ہے، پیشاب کا ادرار کرتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کا زہر رفع کرتا ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔